بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں اور ان کو جو ہے ایک بڑا کامن ایشو جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے کہ ان کے بچے رات سوتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھنے کے بعد جو ہے وجہ پتہ چلتی ہے تو وہ بچے جو ہے پخانے والی جگہ پہ خارش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، بچہ ایسا کیوں کرتا ہے، تو آج اس پہ بات کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ یا اس سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہو سکتی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اصل میں یہ جو ایچنگ ہے یا یہ جو خارش ہوتی ہے پخانے والی جگہ پہ، اس کو ہم پیرینل ایچنگ کہتے ہیں، اور یہ ایک خاص طرح کا ورم ہوتا ہے یا کیڑا ہوتا ہے، اس کو انٹروبیس ورمیکولیرس کہتے ہیں، اور یہ کیڑا جو ہے رات کو کھانے والی جگہ سے باہر آتا ہے اور ادھر آ کے جو ہے انڈے دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو اریٹیشن ہوتی ہے، اور اریٹیشن یا ایچنگ ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے تو بچوں کو وہاں پہ زخم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور پرابلم اس میں ہوتا ہے کہ جو اگر کوئی بچہ جس کو اسکن کی الرجی ہے، جیسے کہ جس کو ہم اٹاپک ڈرماٹائٹس کہتے ہیں یا ایگزیما کہتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے بچے کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایک بڑی وجہ ٹائٹ کلودنگ ہے۔ ٹائٹ کلودنگ یا ٹائٹ انڈر ویئر یا ٹائٹ ڈائپر جو ہے وہ بھی یہ پرابلم کاز کر سکتا ہے۔ تو جو فورتھ ریزن ہوتی ہے اس میں جو ہے اگر بچے کی ہائیجین مطلب بچے کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، کھانے والی جگہ کو پراپر دھویا نہ جائے یا اس کو جو ہے پراپر صاف نہ کیا جائے، تو اس صورت میں بھی جو ہے یہ کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں اور رزلٹ میں بچوں کو خارش ہو سکتی ہے۔ اب جو ہے اس کے نا ٹریٹمنٹ پہ بات کر رہے تھے، تو ٹریٹمنٹ میں جو ہے سب سے پہلے تو بچے کو صاف ستھرا رکھیں اور بچے کو نہلا دھلا کے رکھیں، اور بچے کے جو ہاتھ ہیں وہ ہر دفعہ جو بھی وہ واش روم جائے یا ویسے جو بچہ چھوٹا ہے اگر اس کو آپ نے جب بھی وہ کھانا کرتا ہے تو اس کو بڑی پراپر طریقے سے دھلوائیں اور اس کو نرم صاف کپڑے سے صاف کر لیں، مطلب آپ نے اس کو کلین رکھنا ہے اور ڈرائی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کو جو ہے ڈھیلے کپڑے پہنائیں اور کوشش کریں کہ بچے کو گیلا مت رکھیں، اگر بچہ کھانا یا پیشاب کرتا ہے پراپر دھلوا کے اس کو صاف ستھرا رکھیں، اور جب آپ اس کو واش کر لیتے ہیں خشک کر لیتے ہیں تو پھر کوشش آپ جو ویزلین ہے یا لیبریکس جیل ہے یا پھر ایون سمپل آئل ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ آپ اس کے کھانے والی جگہ کے ارد گرد لگا دیں تاکہ اسکن کا بیریئر مینٹین رہے اور اسکن کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس سے بھی جو ہے یہ جو کیڑوں کا یا پیرینل جو آپ کی ایچنگ ہے وہ رکی رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر تو ایک موڈیفکیشن آپ نے یہ کرنی ہے کہ بچے کو جنک فوڈس، باہر کی چیزیں، بازاری چیزیں نہیں دینی، ان سے اوائڈ کریں، میٹھی چیزوں سے اوائڈ کریں، کیونکہ یہ بھی جو ہے جراثیم کو یا انورمس کو انوائرمنٹ دیتے ہیں گرو کرنے کے لیے۔ کوشش کریں گھر میں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ دیں، روٹی کھلائیں بچے کو، ہول گرینز دیں۔ اس کے علاوہ آپ ٹرائی کریں کہ بچے کو اوٹ میل دے دیں، بچے کو فروٹس دیں، اور جو بھی گھر میں بنا ہو وہ چیزیں اس کو کھلائیں۔ اگر ان کیس بچے کو لوز موشن یا قبض ہے تو اس کا علاج کروائیں۔ پھر بھی اگر پرابلم رہتا ہے تو مارکیٹ میں بینڈازول نام کی ڈرگز ہیں، مختلف برانڈ سے آتی ہیں، تو وہ آپ 1 سال سے اوپر والے بچے کو 5 ml جو ہے صبح شام دے سکتے ہیں 3 دن کے لیے، اور 2 ویکس کے بعد دوبارہ رپیٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ جو ہے چیزیں آپ اپنے بچے کی ہیلتھ کے لیے اپلائی کریں گے اور آپ کا بچہ صحت مند رہے گا۔ شکریہ۔